لیے نصیحت بن جائے. اگر آپ ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں تو دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے. اس لیے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، اور کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آگے فرمایا میرے پیر حضور غوث اعظم کے واسطے، میرے خواجہ حضور غریب نواز کے واسطے، میرے خواجہ حضور غریب نواز کے واسطے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور اللہ کی طرف آپ سچی توبہ کر لو. اللہ کی طرف آپ سچی توبہ کر لو. اور توبہ کرنے سے خالی گناہ نہیں مٹتا ہے بلکہ آگے فرمایا گیا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد جب وہ اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، ایک تو اس شخص کا گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں عطا فرماتا ہے. یعنی دو پہلو ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو گناہ کیا اس گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، اور دوسرا اس شخص کے لیے نیکیاں اللہ کی جانب سے آتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو جاتی ہے. جو انسان جو ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، جیسا ہم بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک چادر اوڑے ہوئے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو نے اس چادر کے اندر کیا رکھا ہے؟ جب اس شخص نے چادر کھولی تو اس چادر کے اندر، اس کمبل کے اندر چڑیا کے کچھ بچے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں حاضر کر دیا. کہا کیوں لایا؟ کہا کہ جنگل جاہلی سے جہاں پر میں گیا وہاں پر میں نے ان چڑیوں کو لایا، اور لانے کے بعد یہاں پر رکھا، اور یہاں پر ان کی جو ماں ہے، ان چڑیوں کی ماں ہے، ان بچوں کی ماں ہے، جو پرندے ہیں ان بچوں کی جو ماں ہے وہ ان پر دل دلاتی ہوئی آئی اور انہیں جو ہے اپنی آغوش میں لیا اور کہا دیکھا آپ نے انہوں نے اس کو اپنی آغوش، اس چڑیا نے، وہی چڑیا جو ان کی ماں تھی، ان چڑیا اس کی جو اس کے بچے تھے اپنی آغوش میں لیا. پھر اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے کہا کہ آپ تعجب میں پڑ گئے، آپ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ چڑیوں کی ماں ان سے کتنی محبت کرتی ہے. فرمایا فوالذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعباده من ام الافراخ بفراخها. یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک شخص ہوتا ہے، تقویٰ پرہیزگار جو شخص ہوتا ہے. لہذا ہم تو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، دن بہ دن ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر ہم جو ہے گناہ کرنے کے بعد ہم نادم نہیں ہوتے ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہاں میں نے کچھ گناہ کیا ہے. لوگوں گناہ کرنے کے بعد نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا کر اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر دے گا. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو ایسی توبہ کرنی چاہیے جو آگے کے لیے آپ کے لیے نصیحت بن جائے. لیکن ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی جو اس توبہ کو کر رہے ہیں، ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کے بعد پھر گناہ، یاد رکھیے یہ گناہوں سے معافی آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کرتے ہیں۔ اور جب یہ کام ہم کریں گے، اللہ کے ساتھ مذاق کریں گے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن دھکیل کر ہمیں جہنم کی طرف ڈالا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں توبہ کرنے کے بعد جب ہم کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس گناہ کو اپنے دل کے اندر نہیں لانا چاہیے۔ یہاں توبہ کرتا ہوں میں جھوٹ سے توبہ کروں گا، چوری سے توبہ کروں گا، ڈکیتی سے توبہ کروں گا، لیکن ہاں ایک طرف اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، دوسری طرف باہر نکل کر اور کئی گناہوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چوری اپنی طرف، غیبت، چغلی اور پتہ نہیں کیا کس طریقے سے ہر اعتبار سے آنکھوں سے اگر کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا لی تو وہ بھی گناہ کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے جو ہے نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں توبہ ایسی کرنی چاہیے جو ہمارے لیے نصیحت ہو جائے، آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہو جائے۔ تو لہذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک اگر ہم نے گناہ کیے، یاد رکھیے دوستو، اگر ہم والدین کے سامنے والدین کو ستائیں گے، والدین کو پریشان کریں گے، بارہا تو ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو نکال دیا ہے گھر سے، کیوں؟ وہ ان کی مانتے نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو جاؤ۔ ارے تم جب اگر ہماری عمر پورے گناہوں میں گزر گئی، لیکن آج اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَقَالَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے مولا المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کیا گنہگار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا گنہگار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 برتن منگوائے۔ ایک برتن ایسا تھا جو پاک اور صاف شیشہ ہوا چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور دوسرا برتن کیچڑ آلود تھا، گندگی سے بھرا ہوا تھا، اور کہا ان دونوں برتنوں کو باہر رکھو۔ اب بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت کی بارش نازل فرمائے گا، بارش ہوگی، بتاؤ یہ 2 برتن جو ایک صاف ہے ایک گندا ہے، ایک مر جائے گا یا دونوں مر جائیں گے؟ اس شخص نے کہا یہ تو دونوں مر جائیں گے۔ کہا بس یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بد کے لیے بھی ہے، جو گنہگار ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس شخص کو سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار تو ہیں، لیکن گناہ پر گناہ جب کرتے جا رہے ہیں تو پھر ہم رحمت سے جو ہے ہاتھ کو بیٹھتے ہیں، ہم رحمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ اور میں